یہ پہلی دفعہ گیم نہیں ہوئی ہمارے ساتھ، یہ ایوب خان سے گیم چل رہی ہے ہماری. بعض آیتیں چھپانے والی قوم ہے، بعض آیتیں دکھانے والی قوم. میں دیکھے تمام مفتیان سے پوچھتا ہوں کہ یا تو آپ ٹھیک ہیں یا حسین ٹھیک ہے. آپ جتنے مرضی اماموں کے نام لیں پھر بھی امام حسین کافی ہے. سوچے تو صحیح، یزید کی خلافت ڈکلیئر ہو چکی ہے، آپ بتائیں حدیث کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ کیوں نہیں پوری ہو رہی؟ علی بن ابی طالب نے کہا نا کہ جب حضرت عثمان کا بدلہ لینے کے لیے جماعت بن گئی تھی تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ مجھے خلیفہ مانتے ہو پہلے جو تم آ گئے ہو میرے پاس ڈیمانڈ کرنے؟ Who says کہ میں ابھی خلیفہ ہوں؟ جس دن مجھے خلافت ملے گی پھر دیکھنا میں کرتا کیا ہوں. 24 hours before this event اسلام ہم سب کو پتا ہے، لکھا ہوا پڑا ہے. جب یہاں پہ پاکستان میں باری آئے گی تو پاکستانی ورژن میں ٹرانسلیشن شروع کر دیں گے ہم. ہاں ویسے پروٹیسٹ کرنا الاؤ ہے نا، ویسے ہی سارے اپنا خاندان سارا کا سارا خاندان شہید ہو گیا. دیکھیں اصلی جو کہانی ہے نا سیدنا حسین کے واقعے میں، وہ مسلم آئیڈینٹی کے اوپر دونوں طرح سے روشنی ڈالتی ہے. ایک طرف سیدنا حسین ہے، دوسری طرف وہ بندہ ہے. سوچیں ذرا، شمر. آپ نے کبھی نوٹ نہیں کیا؟ کسی کو پتا نہیں تھا، کوئی کنفیوژن تھی کہ کیا کون سی ہستی سامنے کھڑی ہوئی ہے؟ ایک بندہ مسلمان کہتا ہو اپنے آپ کو، ایک بندہ مسلمان کہتا ہو اور سامنے سیدنا حسین کھڑے ہوئے ہوں. آپ سوچیں وہ کون سی طاقت ہے کہ جو تیر کھینچتی ہے؟ وہ کون سی طاقت ہے جو تیر چلا دیتی ہے؟ نہیں 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 نہیں، لالچ نہیں ہے نا، نہیں، وہ ڈر کی طاقت ہے. وہ یہ ڈر تھا کہ میں نے آرڈر نہ فالو کیا تو مجھے مار دیں گے. بس یہ کہانی میں اتنا بڑا واقعہ آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ کبھی بچپن میں نہیں سوچا کہ وہ کون سا یہ ہمت کہاں سے لا رہا تھا؟ وہ ڈر کی طاقت تھی. اس نے اسلام اپنا اسلام اپنی آخرت فنا کر دی بیٹھے بیٹھے. اپنے اس کو تو مارنا بھی نہیں تھا یزید نے، زیادہ کوڑے لگ جانے تھے اس کو. ڈر اتنی گندی چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر رکھے گا تو تجھ سے حسین تک شہید کروا دے گا. یہ ہے ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی اتنے بڑا واقعہ؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں تاریخ کا واقعہ. تمہیں نظر نہیں آ رہی کتنی نشانی ہے؟ تم تاریخ کے واقعے رکھ لو، اس میں سے بھی میں نکال لوں گا کہ کانسیپٹ کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں. یزید کو کسی بات کا ڈر نہیں تھا، ایسی فوج بھیج رہا تھا. غور سے سمجھے اس بات کو. بہت میں پروفائل نکال کے دے دوں گا یزید کی، وہ پوائنٹ نہیں ہے نا میرا آج کا. میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا یزید کی، فکر نہیں کریں. سیرہ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی سائیکالوجی سمجھنی کیسے، اسپیشلی عربین سائیکالوجی، اسپیشلی صحابہ کی سائیکالوجی. ایسے ایسے معاملات ہیں جو پاکستان میں روز ڈسکس ہوتے ہیں مسجدوں میں. صحابہ نے کبھی سیکنڈ نہیں لگایا تھا اس کے اوپر، سیکنڈ نہیں لگایا، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. اور ایسے ایسے معاملات پاکستان میں ڈسکس ہی نہیں ہوتے. صحابہ نے کئی سال ڈسکس کیے. لائف گزر گئی صحابہ کی ان بحث مباحثوں میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. پتہ ہے پڑھتے ہیں، ہمیں ہماری نفسیات کسی اور طریقے سے ترتیب دی گئی. حضرت زینب کی شادی ہوئی، بحث ہوئی پورے مکے میں، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں. حضرت عائشہ کی شادی ہوئی، کسی نے کبھی رتی برابر تردد نہیں کیا. آج تک ہم لگے ہوئے ہیں، ایک سے ایک بندہ آ جاتا ہے. حضرت عائشہ 19 سال کی تھی، 31 سال کی تھی، ایک کہتا 48 سال کی تھی. یہ عجیب ہی نفسیات ہمیں ملی ہے. اس سے باہر نکلنا اپنے آپ کو. اوکے لیٹ می جسٹ ڈرا یو. میں مائک کا ویٹ کر رہا تھا اصل میں، تو وہاں تک میں سوال لے لیتا ہوں. جی بیٹا. وعلیکم السلام. مائک میں بولیں. جی 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 جی. اب کھڑی کیوں ہیں؟ اچھا. یہ جو کچھ کا لفظ ہے نا، پہلے تو یہ ڈیلیٹ کرے نا. کچھ کر لوں میں، کچھ کر لوں. سب کام ہمارا ہے. دنیا کے لیے کچھ کریں، اسلام کے لیے سب کچھ کریں. اوکے، یہ کمپرومائز نہیں کرنی آپ نے دین پہ.
99% of your life should be based on reverse engineering the آخرہ. اگر آپ 99% مسلم ایکٹیویٹی میں ہیں تو 1% الاؤ ہے آپ کو دنیا میں. آپ کی سوچ ہر وقت, میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ مسز طوبہ ریحان. بچے ہیں آپ کے؟ کیا نام ہے؟ اسپیلنگ بتائیں, اتنے مشکل نام ہے. لیا. اوہ صدقے جاؤں. جی اوہ آزادی ہو گئی. جی لیا. لیا کتنی عمر کی ہے؟ غور سے سنیں یہ بات. اب لیا کتنی عمر کی ہے؟ 3 سال کی ہے. بلکہ پتہ ہے کرتا ہوں میں, یہ لڑکے سے پوچھتا ہوں, آپ کے گھر میں بھی تو لیا ہے نا؟ کتنی چھوٹی بیٹی کتنے سال کی ہے؟ لڑکا کوئی بتایا جو 25 کا ہو. 1 سال کی بیٹی ہے؟ نہیں, چھوٹی بہن کی بات بتائیں ذرا. میں نفسیات پہ ہٹ کرنا چاہ رہا ہوں. I want to hit the youth. یوتھ کے بھی بچے نہیں ہوئے نا. جی بیٹا نہیں, بہن. جس کا کوارے لڑکے سے بات کر رہا ہوں. جی کیا نام ہے؟ تحریم. آپ یہ بتائیں آپ کے کتنے دوست ہیں؟ آدھا کراچی آپ کا دوست ہے یا ایسے ہی ہوتا ہے نا. آدھے کراچی کے جتنے بھی دوست ہیں آپ کے, ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ تحریم کی بات نہیں کرتے. یس غور سے سنیں, ضرورت ہی نہیں پڑتی, دوستوں سے کیوں بات کریں بہن کی. سمجھ رہے نا میری بات؟ روز تحریم کا ٹاپک تو نہیں چھوڑیں گے. کیوں کریں گے؟ سال میں 1 دفعہ 2 دفعہ کوئی تحریم کی برتھ ڈے ہے, اسکول سے پک کرنے جانا ہے بس. ورنہ تو دوستوں کو ہماری بہنوں کے نام نہیں پتا ہوتے. کراچی میں بھی ایسی ہے نا. ہمارے دوستوں کو ہماری بہنوں کے نام کیوں پتا ہوں گے؟ ٹاپک ہی نہیں ہے. بھائیوں کے نام پتا ہوتے ہیں کیونکہ کرتوت ہیں بھائیوں کے ایسے. آپ کی نفسیات کے سینٹر میں جا رہا ہوں میں, اور سے سمجھیں. یہ امت کا کانسیپٹ اور سائیکالوجی, اسلام کی جو اٹینشن جو مسنگ ہے نا, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ آپ کا اپنا سبحان. تو سبحان تحریم کی بات نہیں کرتا, سوائے اللہ نہ کرے کہ تحریم کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, ہسپتال میں ICU میں ہو, تو پھر پورے کراچی سے آپ تحریم کی بات کریں گے. خون چاہیے ہوگا, ہسپتال جانا ہوگا, پک کرنا ہوگا امی کو ابو کو. ہر دوست کو پتا ہوگا کہ سبحان کی جو تحریم ہے وہ سینٹر آف اٹینشن اور ٹاپک آف ڈسکشن ہے. یس بات سمجھ رہے؟ یہ ہے امت کا کانسیپٹ. نبی اسلام نے کہا تھا کہ فلسطین میں روز تحریمیں ہماری شہید ہو رہی ہے, کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. آپ کی روز کی لائف تحریم ڈٹرمن کرے گی. اگر وہ بیمار ہو جائے تو آپ کے دوستوں کی لائف بھی افیکٹ کرنا شروع کر دے گی. آپ کا ٹاپک آف ڈسکشن نہیں ہوگا, ٹاپک آف انفلوئنس ہوگا. آپ ان سے پیسے بھی لے رہے ہوں گے, ٹائم بھی لے رہے ہوں گے, ایفرٹ بھی لے رہے ہوں گے. یہ ہے فرق. صحابہ کو ہر بچی تحریم لگتی تھی, ہمیں صرف اپنی تحریم لگتی ہے. اتنا آسان ہے اسلام پہ آ جانا کہ جدھر جائیں گے آپ کو تحریمیں نظر آئیں. 100% فوکس اسلام ہو جائے گا نا آپ کا, کیونکہ 100% فوکس بیمار ہو جاتی ہے تحریم تب مانگتی ہے. تو کیا آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ مولوی صاحبوں کو پتہ نہیں ہے کہ امت کے وقت اس وقت امن کے حالات نہیں ہیں. ہر قصبے میں, ہر شہر میں, ہر ملک میں بچیاں ریپ اور قتل ہو رہی ہیں. اور کیا ہو کہ کون سا تھریش ہولڈ بریچ کریں کہ مسلمان باغیرت ہو جائیں, اور کیا ایسا واقعہ ہو ہمارے صاحب بتائیں. اپنے اپنے گھروں میں ایک نیوکلیئر بم آ کے گورا روز آ کے بم کرے, ایک نہ ایک بچہ ہمارے گھر کا ہی مار دے غزہ کی طرح, تب کہیں جا کے ہم مسلم نظام لے کے آؤ بات کریں. اور جتنا میں مولویوں کا نام لیتا ہوں, اعلیٰ حضرت سے لے کے مولوی صاحب تک کا, ہر فرقے کے میں نے اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیا. کسی ایک مولوی نے صرف اپنی پگڑی کا نام لینا ہوتا ہے, باقی دوسری پگڑی والے کو وہ علماء سو گمراہ کہہ رہا ہوتا ہے. آپ کی عمروں میں آپ کو سارے مولویوں کا پتہ ہونا چاہیے, تب نچوڑیں گے آپ اسلام اس میں سے. تھوڑا تھوڑا سب کے پاس آئے گا, کسی کے پاس زیادہ آ گیا کسی ایک پرسپیکٹو سے, کسی کے پاس زیادہ آ گیا کسی اور پرسپیکٹو سے. In your 30s, you should know Ahl Tashayyi literature, Ahl Sunnat literature. You should know Brelvi literature, you should know Deobandi literature.
اگر آپ کو لٹریچر ہی نہیں پتا, آپ کو غامدی صاحب کا لٹریچر نہیں پتا, آپ کی اور میری جرت کیسے ہو رہی ہے کسی پہ اعتراض کرنے کی؟ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ, اعلیٰ مسلمین و مسلمات سب پہ فرض ہے. کیا علم ہے اور کیا علم چاہیے تھا کہ بھئی پرسپیکٹو آف اسلام تو ملے. سب سے سینٹر میں جو سرکل ہے میں وہ ڈرا کرنے لگا ہوں, آئیڈینٹی کی شناخت. آئیڈینٹی کی شناخت, آئیڈینٹی ہے کیا؟ مسلم آئیڈینٹی میں آئیڈینٹی ہے کیا, وہ پہچان لیں. آج پہلے اسلام کے تو ایکسپرٹ ہو جائیں, باقی کی ایکسپرٹیز تو آپ لے ہی رہے ہیں ساتھ ساتھ. آپ کو میکسیمم بتا رہا ہوں, کورس بتا رہا ہوں, 2 یا 3 گھنٹے روز کے 3 یا 4 سالوں کے اندر آپ کا آئی کیو اتنا بڑھا دیں گے کہ میں جب آپ کتاب کھولتا ہوں نا, میرے کوئی بھی ہم اثر کتاب کھولتے ہیں جو میری طرح کہ مومنٹم سے گزارے گئے, تو 2-2.5 گھنٹے میں کوئی بھی کتاب دے دے اس کا نچوڑ کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ کتاب چاہ کیا رہی ہے. یاد رکھیے گا یہ فرق ہے کتاب میں اور قرآن میں. قرآن جب کھولیں گے نیا سمندر بہا دے گا وہ آپ کے سامنے, اتنی طاقت ہے قرآن میں. باقی کتابوں کی عادت ڈلے گی تو قرآن کی اہمیت سمجھ آئے گی نا. اور ہم سب کو پتا ہے کہ ہم قرآن پاک کھولتے ہیں صرف احتیاط کے لیے, زیادہ سے زیادہ برکات کے لیے. یہ واحد امت آئی ہے اس دور کی جو قرآن کھولتی ہے اور نیند آ جاتی ہے. سوچیں یہ فرشتے کیا سوچتے ہوں گے ہمارے بارے میں. سوچیں تو صحیح, یہ کیا ہماری اوقاتیں کیا ہیں ان کے سامنے. اور پاکستان میں پھر ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات ہی بولتے ہیں. یہ لوور مخلوق ہے, ہم ہائر مخلوق ہیں, اور یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے کہتے ہوں گے یہ ہائر مخلوق ہے. تجھے قرآن کھولا اور تجھے اونگ رہا ہے تو ساتھ. ایک آیت ملتی تھی جب قرآن آ رہا تھا, ایک آیت آئی نازل ہو رہی ہے, اور ایسے دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے. پھر اگلی آیت, دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے. ایک آیت کر کے دنیا کا نقشہ بدلا ہے. آپ سوچیں تو صحیح, ابھی میں آپ سے کہوں اس نظام کو بدلنا ہے, بدل سکتے ہیں. 3 کروڑ کراچی کے بدل 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 سال کا وقت لگے گا. اگلی نسلوں تک محنت جائے گی, تب کہیں جا کے کام شروع ہوگا. اب آپ کو پتہ چلے گا اس جملے میں خالی کہ نبی علیہ السلام نے کر کے کیا دکھا دیا ہے. کوئی مسلمان نہیں ہے, کوئی, سب کفار, مشرکین, پیگنز, یہودی, نصرانی پھیلے ہوئے دنیا میں. اسلام 0 سے آیا ہے اور 23 سال کے اندر پوری دنیا مسلمان کر دی نبی اسلام. دیکھتے ہیں ایک دوسرے کو 23 سال. کراچی کیا خالی کلفٹن بدل کے دکھا دے. ہم سے تو اپنے 45 بندوں کا خاندان نہیں بدلا جائے گا 23 سالوں میں. اذان ہو جانے دیں. سب سے جو اندر کا دائرہ نا ہمارا, وہ ہماری بلیف ہے. پوری حدیث پڑھیں نا, حدیث ختم ایسے نہیں ہوتی. حدیث ایسے ہوتے, خوشخبری سنا دو ان غرباء کو کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی فتح ان غرباء کے ہاتھ سے دے گا. اور سے سمجھے اس بات کو, خوشخبری کس بات کی ہے؟ شرح جو ہے نا حدیث کی وہ ضرور پڑھا گیا. قرآن کی تفسیر ہوتی ہے نا, حدیث کی شرح پڑھے. اور اجنبی کون ہے؟ جو سسٹم, جو بھی کرنٹ پریویلنگ تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, جو پریویلنگ تھاٹ ہوتی ہے, جو زیادہ غالب سوچ, اس سوچ کے خلاف یا اس کے علاوہ کوئی اور سوچ نکال رہا ہوتا ہے, اجنبی ہوتا. آپ داڑھی حجابن اجنبی نہیں رہے, حجابی عورت اجنبی نہیں ہے. آپ داڑھی والا بندہ اجنبی نہیں ہے. اب تو داڑھی تو خیر فیشن میں آ گئی, اب تو کہیں سے بھی اجنبی نہیں. تو یہ تو دیکھنا دکھاوا ہے کہ اجنبی ہے نا, یہ تو اسلام میں ویسے بھی نہیں. اور عرب میں تو کسی بھی معاملے کے اوپر صحابہ
اپیرنٹلی اجنبی نہیں تھے, اپیرنٹلی تو کوئی انہوں نے ایسا کام نہیں کیا کہ جو حلیہ بدل لیا ہو, سوائے وہ عمراء نے جو کپڑے ڈریگ کر رہے ہوتے تھے صحابہ نے, وہ چھوڑ دیا کام. ان کے جو اعمال تھے وہ اجنبی ہونے تھے, ان کی جو سوچ تھی یہ قانون اللہ کا, نظام اللہ کا ہوگا. اور وہ کہہ رہے تھے یہ کیا تم نے بات شروع کر دی, تم ہم سے عورتیں لے لو, پیسے لے لو, طاقت لے لو, سرداری تو لے لے. یہی کہا تھا نا عتبہ نے, ہم سردار تجھے بنا دیتے مگر سسٹم ہمارا ہی ہوگا. یہی کہا. اور پڑھے نا حدیث, سورہ حامیم سجدہ جب نازل ہو رہی ہے, یہ بدبخت بیٹھا نبی علیہ السلام کو آ کے کیا لیکچر دے رہا تھا بیٹھ کے کعبے میں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا کچھ نہ جواب دینا, میں دیتا ہوں جواب. سورہ حامیم سجدہ اس تک نازل ہوئی, پیدر بھائی کا ایک سوال کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ بتائیں گے ابھی سرداری دے رہا کہ پیسے لے لو. اپنے شوق بتا رہا تھا نا, اور کیا بتا رہا تھا بھائی, ہمارے شوق بتا رہا تھا. ایکچولی ہمارے بھی یہی شوق ہے نا, فطرتی گناہ جو ان کے ہے نا, عیاشی ان کی, وہ دینے کی کوشش کر. کس کو؟ میرے نبی کو. نبی اسلام نے کہا یا تو سورج رکھ اس طرف, یا تو چاند رکھ, یا دونوں دے دے. اصول اللہ کے ہوں گے, قانون تمہارے سامنے کر کے دکھا دیں گے. دس از ناٹ گونا گو آن اینی مور. پانی ختم. بیچ پہ پہلے آ جائے, پہلے یہ 20 منٹ سن لیں, اس کے بعد آپ کے سوالوں کے زیادہ سوالوں کے جواب خود ہی مل جائیں. آئیڈینٹی کیا ہے؟ سب سے پہلے جب بچہ نا, یہ بچہ بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ فائز, فواز. غور سے دیکھیں فواز کو. ہاتھ پڑاؤ میرے پاس, ادھر آؤ میرے پاس, اوپر آؤ نا, اوپر آؤ, ہاتھ پکڑو, اوپر آؤ. یہ دیکھیں آپ ایک کو, ہم سب اس عمر سے گزرے ہیں. یس, اس عمر میں غور سے سمجھیں اس بات کو, دماغ ہر چیز پروسیس کر رہا ہے. فواد نا امی کو دیکھ رہا ہے, اصول لے رہا ہے, نفسیات, صحیح غلط کی تمیز یہ بتا. دماغ خود ہی ایسے آنکھیں پھاڑ کے دیکھتا ہے باپ کو اپنے. کیوں؟ کہ میں نے اس کی ممیکری کرنی. مشین ہی ہے, ہم سب نے کی ہے اس عمر میں. دیکھتا ہے کہ چیز کیا دیکھ رہا ہوتا ہے, صحیح غلط کی تمیز. یہ والا دماغ اندر صحیح غلط کی تمیز کر رہا ہوتا ہے. بڑے بھائی کو دیکھتا ہے, مار نہیں پڑی, چلو بھائی یہی کام کروں گا. بڑے بھائی کو تو نہیں مار پڑی اس بات پہ, یا بڑے بھائی کو مار پڑ گئی ہے, یہ کام نہیں کروں گا. امی نے گھور کے دیکھا, ابو نے گھور کے دیکھا, تو پتہ چل گیا باؤنڈری لائن ہے, یہ کراس نہیں کرنی. ہم سب گزرے ادھر سے. اس وقت کس کا انر سرکل بن رہا ہے, سب سے ڈیپ انر سرکل بن رہا ہے. مجھ بھی دو میں اکیلے کھا رہے ہوں. یہ ہے فطرہ اللہ کی, جو آپ کو نظر. اللہ نے کہا نا کہ ہر بچہ میں نے اپنی فطرہ میں پیدا کیا ہے. آپ سب کو نور نظر آ رہا ہے اس بچے کی آنکھوں میں, ہم سب کو آتا ہے. یہ نور پھر نواز شریف اور عمران خان کی آنکھوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہم. وہاں کہاں نظر آئے گا؟ ادھر کیسے نظر آئے گا بھائی؟ مکاری, چال بازی, شاطر پن, وہ تو بعد میں سیکھتے ہیں ہم. اس عمر میں انر سرکل ہوتا ہے, بلیف بن رہی ہے, ہر چیز کی بلیف, صحیح غلط, اپنی ڈیفینیشن. اپنے آپ کو تو دیکھنا آتا ہی نہیں بچے کو. سائیکالوجسٹ اتنی ڈیپ اسٹڈی کر چکے ہیں کہ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہیں ہم. سیلف اویئرنیس اس عمر میں تو بنے نہیں. یہ ہے وہ دماغ کا حصہ جو 13ویں سال میں 12ویں سال میں اپنی جو ہے نا جوبن پکڑتا ہے. خیر شروع ہوتا ہے 28 سال تک چلتا ہے یہ پروسیس پری فرنٹل کورٹیکس کا. غور سے سمجھیں اس بات کو. اوکے, میمیکری ہونی ہے. ایک بچے کو آگے دوسرے بچے نہ آنا ہے ہونی. اللہ تعالیٰ نے نظام ہی یہ بنایا ہوا ہے. کیا نام ہے بیٹا کا؟ بڑا نام ماشاءاللہ. ہم سب کے ساتھ یہ ہوا ہے. ہم نے جو چالی سیکھی ہے نا, یہ شاطر پن سیکھا ہے, یہ دھوکہ سیکھا ہے, ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. کسی بھی بچے کو آپ دھوکہ دے کے دیکھیں, دیکھنا کیسے فرشتے کی طرح آپ کو دیکھے گا کہ کتنا بڑا شیطان ہے تو. یہ تو نے کیا کیا میرے ساتھ.
ساتھ ہی وہ پتا کیا کرے گا, اچھا یہ بھی ایک ٹیکنیک ہے دنیا میں رہنے کی. اس طرح سیکھ رہے تھے ہم سب. غور سے سمجھیں کہ پروسیس کیا ہے بلیف کا. اب اس عمر میں نا وہ بلیف بنتی نہیں ہے. اس عمر میں خالی میمکری بنتی ہے. کیا کہ ایسی فوٹو کاپی بنانی ہے میں نے. 12ویں 13ویں سال کے اندر اللہ کی طرف سے دیکھیں نور نظر آ رہے ہیں آپ سب کو. یہ مشینیں تباہ کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے پاکستان میں. انہیں ہم اپنے جیسا بنا رہے ہیں, پھر لعنت نہ برسے ہم پہ. سوچیں تو صحیح کیا کر کے رہے ہیں ہم. یہ ہے مسلم آئیڈینٹی جو اللہ نے کہا تھا کہ میں ہر بچے کو مسلمان پیدا کرتا ہوں. ماں یا باپ مل کے یا یہودی بنائیں گے یا نصرانی بنائیں گے.